کبھی آپ نے دیس میں رہنے والے کو پردیسی کہہ کے پکارا ہے؟ اگر نہیں پکارا تو آج ایک دیسی کو پردیسی جو ہے وہ میں کہہ کے بلانا چاہوں گا۔ پردیسی گروسرز ان کا ایک ادارہ ہے اور بہت ہی ماشاءاللہ زبردست قسم کا کاروبار ہے ان کا پردیسی کے نام سے، لیکن یہ بھرپور دیسی ہیں، پورے امریکی ہیں۔ اور جی ہاں، یہ جو ہے خیر بہرحال یہ جملہ مترجہ تھا۔ ان کی طبیعت کی شوخی، چونکہ ان کی طبیعت میں شوخی ہے میں اس لیے کہہ رہا تھا، یہ ان کی طبیعت کی شوخی ان کی شاعری کا عکس جمیل ہے۔ بزم ہستی ہو یا شورش حیات، لطیف اور سنجیدہ مسائل کا خوشگوار اظہار ان کے اشعار میں نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ یہی نہیں، محبوب خود آگہی اور عاجزانہ طبیعت کے بھی شاعر ہیں۔ کہتے ہیں کہ جیسے کہ لوح زیست پہ ایک حرف عام تھے، ہم خستہ حال لوگ بھی کیا خوش خرام تھے۔ جناب محبوب علی خان، ہم آپ کی خدمت میں۔ بہت شکریہ امین بھائی۔ جناب صدر آپ کی اجازت سے خالد بھائی ایک دو قطعات، ایک دو شعر مختلف غزلوں سے، اس کے بعد ایک نظم جس کی فرمائش اکرام نے کی ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے، اور اس کے کہنے پر ایک نظم، جس کے بعد دیکھیے شعر کے نئے شام و سحر لاؤں کہاں سے، کیا بات ہے، نئے شام و سحر لاؤں کہاں سے، دعاؤں میں اثر لاؤں کہاں سے، کوئی اچھی خبر میں بھی سناتا مگر اچھی خبر لاؤں کہاں سے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، نئے شام و سحر لاؤں کہاں سے، دعاؤں میں اثر لاؤں کہاں سے، کوئی اچھی خبر میں بھی سناتا مگر اچھی خبر لاؤں کہاں سے۔ ایک دو شعر اور دیکھیے غزل کے کہ کسی فریب کے زیر اثر نکل آئے، کسی فریب کے زیر اثر نکل آئے، ذرا سی دیر میں چیوٹی کے پر کیا بات ہے، نکل آئے، کیا بات ہے، میں جس کو اپنی وراثت سمجھ کے بیٹھا تھا، میں جس کو اپنی وراثت سمجھ کے بیٹھا تھا، اسی زمین سے سانپوں کے گھر کیا بات ہے، نکل آئے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اسی زمین سے۔ دو شعر اور دیکھیے کہ اپنی منزل سے ہٹ گئے رستے، اپنی منزل سے ہٹ یہ گئے، نئی غزل دیکھیے کہ اپنی منزل سے ہٹ گئے رستے، کتنے رستوں میں بٹ گئے رستے، واہ واہ، اور عشق کی راہ سے گزرتے ہوئے، کیا بات ہے، عشق کی راہ سے گزرتے ہوئے اتنے گزرے کہ رٹ گئے رستے، واہ کیا اچھا ہے، واہ واہ واہ، عشق کی راہ سے گزرتے ہوئے اتنے گزرے۔ اور نظم سے پہلے ایک دو شعر اور محبت کی بات ہوئی تو دیکھیے کہ غم بھی تو کوئی شے ہے مسرت کے علاوہ، ہر درد کا درماں ہے یہ راحت کے علاوہ، اور اس جیسا تہی دست نہیں کوئی کہ جس کو ہر چیز میسر ہو محبت کے علاوہ، اس جیسا تہی دست نہیں کوئی کہ جس کو ہر چیز میسر ہو محبت کے علاوہ۔ اور اکرام آپ کی نظر یہ نظم، اس کا عنوان ہے کمرے میں پڑا ہوا وقت، کمرے میں پڑا ہوا وقت، چھوٹی سی نظم ہے۔ کمرے کی دیوار پہ جالا اور جالے میں ایک گھڑی ہے، واہ جس کی زنگ آلودہ سوئیاں جانے کب سے رکی ہوئی ہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اس کونے کے ایک ٹیبل پر کیا اچھا ہے، کیلنڈر کا آخری صفحہ اب بھی گہری سانسیں لیتا کیا بات، گزرے لمحوں کو گنتا ہے، کیا بات ہے، الماری کے اندر اب بھی ایک بوسیدہ کوٹ پڑا ہے، جس کے جیب کے اندر دیکھو ایک پرانا خط رکھا ہے، کھڑکی پر پردہ بھی نہیں ہے اور پھر بھی تاریک ہے کمرہ، جیسے رات اور دن صدیوں سے کروٹ لینا بھول چکے ہوں، کھڑکی پر پردہ بھی نہیں ہے اور پھر بھی تاریک ہے کمرہ، جیسے رات اور دن صدیوں سے کروٹ لینا بھول چکے ہوں، ایک بے نقش شبیہ کی صورت ایک کونے میں وقت پڑا ہے، اور میں اس کے ہمراہی میں اپنی عمر جیا کرتا ہوں، ایک زمانہ وہ بھی تھا جب اس کمرے کے ایک حصے میں
شعروں کی بارش ہوتی تھی، ہائے ہائے، کیا بات۔ سوچوں کو پر لگ جاتے تھے، اب ہے خاموشی کی دنیا، لفظوں کا کوئی شور نہیں ہے، ایک سایہ ہے ایک سناٹا، میں سایہ ہوں یا سناٹا، یا گوشے میں وقت پڑا ہے۔ واہ 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 واہ۔